یہ کیسی احمقانہ باتیں. انسان جب ضلالت کے اندھیروں کی طرف جاتا ہے، جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بغض، نفرت اس کے دل میں آ جائے، پھر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. تحفہ اثنا عشریہ میں محدث دہلوی نے کئی مقامات پر اس بات کا اقرار کیا، ہم مولا علی سے بڑی محبت کرنے والے قوم ہیں، ہمیں اہل بیت اطہار سے بڑی محبت ہے. یہ تحفہ اثنا عشریہ کے اقرارات ہیں محدث دہلوی کے. بہت سارے مقامات پر اقرار کیا، جبکہ تحفہ اثنا عشریہ شیعوں کے خلاف بدترین کتابوں میں ایک کتاب شمار ہوتی ہے. بدترین کتاب، مطلب بعض اوقات اگر تحفہ اثنا عشریہ کو آپ پڑھیں تو خون کھولنے لگتا ہے. مطلب ایک عالم جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے، وہ شیعوں پر اتنی بچگانہ اور اتنی گندی اور اتنی بری تہمتیں لگا رہا ہے، صرف اس لیے کہ شیعہ بعض صحابہ پہ طعن کستے ہیں، صرف اس لیے کہ شیعیان حیدر کرار بعض صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں. اچھا، اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ اس کے جواب میں اہل بیت اطہار کی ناموس تک پہ انہوں نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی. دو طرح کی برائی ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے، ایک انسان برا ہے، ایک انسان اچھا ہے، لیکن اچھا انسان جب برے کو برا کہتا ہے تو برا ضد میں اور غصے میں اچھے کو برا کہنے لگتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے، پہلے تم نے ایسا کیوں کہا، تم نے کہا تو ہم نے بھی کہا، تم کہنا چھوڑ دو ہم کہنا چھوڑ دیں. بھائی وہ اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس دلیل ہے، بنیاد ہے، برہان ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے. تم کس منطق کے تحت کہہ رہے ہو؟ اگر ہم مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، ہم آپ کی زبان سے ہی اقرار کروائیں گے. تھوڑی دیر بیٹھیے. لیکن آپ کس علم سے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ علی بھی مسئلہ نہیں جانتے تھے؟ یہ محدث دہلوی نے بعض مقامات پہ اس طرح کی عبارتیں استعمال کی کہ امام جعفر صادق بھی بعض مسائل نہیں جانتے تھے، اور ایک ایسی عبارت سے استفادہ کیا کہ جس کا وہ مطلب ہے ہی نہیں. خلاصہ، اہل بیت اطہار کے اوپر انگلی یا نشانہ کیوں بندہ سادتا ہے؟ کیونکہ ہم بعض پر اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قابل اعتراض تھے، ہم اعتراض کر رہے ہیں. ہم اگر آپ کی خدمت میں بعض اعتراضات پیش کر رہے ہیں تو آپ ان کا جواب ہمیں دیں. ایسا تو ہے نہیں کہ ہم کسی شیعہ عالم دین کی زبان سے آپ کی خدمت میں اعتراض پیش کر رہے ہیں.